السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وافضل الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون بہ ویتعجبون لہ ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، اور جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ اور وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ اور کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 22ویں پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان کرنے کے بعد
آپ کی 5 صفات کو بیان فرمایا۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ قیامت کے دن آپ نے اپنی امت کے حق میں گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے حق میں اور پہلے انبیاء کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے خلاف گواہی دینی ہے۔ نمبر 2، مبشرہ، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ آپ کا کام ہے کہ کلمہ پڑھنے والے اور ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ نمبر 3، ونذیرا، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ کلمہ نہ پڑھنے والے اور کفار کو آپ جہنم سے ڈراتے رہے۔ نمبر 4، داعیا الی اللہ باذنہ، ہم نے آپ کو نبوت و رسالت عطا کی۔ آپ اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ نمبر 5، سراجا منیرا، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو روشن کرنے والا سورج، روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5 صفات بیان فرمائی ہیں۔ میں نے آج کی نشست میں ان 5 صفات میں سے حضور کی آخری صفت سراجا منیرا پہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں حضور کی 5ویں صفت بیان کی ہے، سراجا منیرا۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو آسمان نبوت کا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جو 10 حروف ہیں سراجا منیرا، ان کی وضاحت میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ 3 باتیں آپ کو سمجھا لوں۔ نمبر 1، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی، حضور خاتم النبیین، حضور پہ نبوت کا دروازہ بند ہے، ختم نبوت ہے، اس ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ نمبر 2، حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ اسلام میں اہم کتنا ہے، اسلام میں اس کی حیثیت کتنی ہے؟ نمبر 3، اللہ نے یہ جو 10 حروف نازل فرما کر حضور کو سراجا منیرا فرمایا، یہ 10 حروف حضور کی ختم نبوت کی دلیل کیسے ہیں؟ یہ 3 باتیں میری گفتگو پر ہوں گی۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ اور نمبر 3، یہ سراجا منیرا حضور کی ختم نبوت کی دلیل کیسے ہے؟ سب سے پہلی بات، عقیدہ ختم نبوت کا معنی، مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ علماء اسلام نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق حضور کی ختم نبوت کا معنی، مطلب اور مفہوم بیان کیا ہے۔ میں ان میں سے صرف ایک آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں، جسے امام اہل سنت والجماعت، شیخ التفسیر والحدیث، میرے دادا استاد حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ختم نبوت کا مطلب، معنی اور مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء کی تعداد مقرر تھی، اللہ کی طرف سے جن انبیاء نے آنا تھا، جتنی گنتی اور تعداد متعین اور مقرر تھی، حضور کے آنے سے وہ گنتی اور تعداد پوری ہو چکی ہے۔
اس گنتی اور تعداد کے پورا ہونے کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ایک روایت کے مطابق انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد 1,24,000 ہے۔ جب ہم کہیں گے حضور خاتم النبیین، حضور پہ نبوت کا دروازہ بند، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تعداد مقرر تھی وہ آپ کے آنے سے پوری ہو گئی، اب اس میں اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس تعداد میں کمی بھی نہیں کی جا سکتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ سے نقل کیا۔ حضور فرماتے ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، لوگو اگر تم نے میری اور پہلے انبیاء کی نبوت میں فرق سمجھنا ہو، یہ فرق یوں سمجھو کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجمل الا موضع لبنۃ من زاویہ، جیسے ایک بندہ ایک مکان، ایک کمرہ، ایک محل تعمیر کرتا ہے، اس محل کو مکمل کرنے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، پھر اپنے دوست احباب کو، یاروں کو، رشتہ داروں کو بلاتا ہے، میں نے اپنا مکان بنایا ہے، تم ذرا مکان دیکھو۔ فرمایا فجعل الناس یطوفون بہ ویتعجبون لہ، وہ لوگ آتے ہیں مکان کو دیکھتے ہیں، مکان کی خوبصورتی، بناوٹ اور سجاوٹ کو دیکھتے ہیں، اش کر اٹھتے ہیں اور داد دیتے ہیں کہ مکان تو بہت خوبصورت ہے۔ اچانک ایک بندے کی نگاہ اس سوراخ میں پڑتی ہے جہاں پہ اینٹ کی جگہ خالی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہلا وضعت ہذہ اللبنہ، اے ہمارے دوست اگر یہ اینٹ بھی لگا دیتے تو یہ محل پورا ہو جاتا، یہ اینٹ بھی اگر لگا دی جاتی تو خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوں ہی اللہ نے نبوت کا محل تعمیر کیا۔ نبوت کی ایک اینٹ کا نام آدم، نبوت کی ایک اینٹ کا نام ابراہیم۔ اللہ نے قصر نبوت کو تعمیر اور تک مکمل فرمایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ جس نے آدم کو دیکھا کہا اپنی جگہ بے مثال ہے، جس نے حضرت ابراہیم کو دیکھا کہا کیا بات ہے، جس نے انبیاء میں سے کسی نبی کو دیکھا تو اپنی جگہ پر داد دی۔ لیکن جیسے محل میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، خوبصورت ہونے کے باوجود مکمل نہیں ہوتا، عقل انسانی کہتی ہے اگر یہ اینٹ لگا دی جاتی تو محل اور خوبصورت ہوتا۔ فرمایا یوں ہی ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، فَأَنَا اللَّبِنَ، اللہ نے مجھ محمد کو نبوت عطا فرما کر اس نبوت کے محل کو یوں کامل اور مکمل فرما دیا جیسے مکان میں اینٹ لگانے کے بعد مکان مکمل، میرے آنے کے بعد نبوت کا محل مکمل۔ اب اس مکان میں سے اینٹ کو نکالو گے، یہ بھی مکان کی خوبصورتی کو ختم کرے گی، اگر مزید کسی اینٹ کو بڑھاؤ گے یہ بھی مکان کی خوبصورتی کو ختم کرے گی۔ اسی طرح حضور کے آنے کے بعد نبوت کا محل یوں کامل اور مکمل ہوا، اللہ کی طرف سے تعداد اور گنتی یوں مقرر ہوئی، اگر ان میں سے کسی کو نکال کر کسی کا انکار کریں گے تو یہ انکار نبوت ہوگا، اور حضور کے آنے کے بعد مزید کسی کو نبی مانیں گے تو یہ انکار ختم نبوت ہوگا۔ ہم کسی نبی کی نبوت کا انکار بھی نہیں کرتے، اور ہم آمنہ کے لال کی ختم نبوت کا انکار بھی نہیں کرتے۔ انبیاء کی نبوت بھی ہمارا ایمان، حضور کی ختم نبوت بھی ہمارا ایمان۔ میں نے پہلی بات عرض کی، عقیدہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے گنتی متعین تھی، حضور کے آنے سے یہ گنتی مکمل ہو گئی، اسی قصر نبوت کی تکمیل کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ میری گفتگو کی دوسری بات،
حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ اسلام میں اہم کتنا ہے؟ متکلمین نے اس عقیدے کی کئی ایک اہمیتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ جس طرح اسلامی عقائد میں عقیدہ توحید ایسا عقیدہ ہے، کوئی بندہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو سب سے بڑا بھی مانتا ہے، اللہ کے برابر بھی کسی کو نہیں مانتا، لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتا، معبود کئی مانتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ مسلمان نہیں، اس لیے کہ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح اسلامی عقائد میں سے اگر کوئی بندہ حضور کو نبی مانے، سب سے افضل بھی مانے، سب سے اعلیٰ بھی مانے، سب سے بہترین بھی مانے، لیکن آپ کو خاتم الانبیاء نہ مانے، اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہم اللہ کو توحید میں اکیلا مانتے ہیں، ختم نبوت میں حضور کو بھی اکیلا مانتے ہیں۔ اللہ کو مانے مگر اکیلا نہ مانے، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور کو مانے مگر آخری نہ مانے، یہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ ایک ماننا بھی ضروری۔ مومن ہونے کے لیے حضور کو ماننے کے ساتھ ساتھ آخری ماننا بھی ضروری۔ یہ عقیدہ اہم کتنا ہے، اس کی اہمیت کا ایک اندازہ آپ اس فتوے سے بھی لگا سکتے ہیں جو میرے اور آپ کے امام سید الفقہاء والمحدثین، امام سواد اعظم، تلمیذ صحابہ، سراج الائمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے دیا، جسے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان کے 22ویں اور 23ویں فصل میں نقل کیا۔ ہمارے امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ حضور کے بعد اٹھ کر یہ دعویٰ کرے میں اللہ کا نبی ہوں، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے مجھ پر بھی آسمان سے وحی اترتی ہے، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میرے شاگرد ایسے جیسے حضور کے صحابہ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے میری بیویاں ایسی جیسے حضور کی بیویاں، الغرض جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، امام صاحب فرماتے اس کی بات نہ کرنا۔ اگر حضور کا کوئی امتی اس بندے سے دلیل کا مطالبہ کرے، اس سے یہ پوچھے آپ نبی ہیں، آپ کے نبی ہونے پر دلیل کیا ہے، اور ذہن یہ ہو اگر یہ دلیل پیش کرے گا تو میں اسے نبی مان لوں گا، اگر یہ دلیل دکھا دے گا میں اس کی تصدیق کر لوں گا، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی بندہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل کا مطالبہ کرے، امام صاحب فرماتے ہیں یہ دلیل مانگنے والا بھی مسلمان نہیں ہے، یہ دلیل طلب کرنے والا بھی مومن نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں عقیدہ کتنا اہم ہوگا کہ اگر کوئی بندہ مدعی نبوت سے اس کے دعوی نبوت پہ دلیل طلب کرے اور یہ سوچ کر کرے اگر دلیل دے گا تو مان لوں گا، یہ دلیل مانگنے والا بھی مومن نہیں ہے۔ اور بات یاد رکھنا حضور کے بعد کوئی شخص بھی نئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی بندہ اس سے دلیل مانگتا ہے اس وجہ سے تاکہ دنیا کے سامنے اسے رسوا کروں، دنیا کے سامنے اسے ذلیل کروں، اس کے جھوٹ کو دنیا کے سامنے عیاں کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہمارے اکابرین نے سٹیج پر بھی مرزا قادیانی کی ذات کو، مرزا قادیانی کی شخصیت کو زیر بحث لے ہیں، مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کو کتابوں میں بھی بیان کیا ہے، اگر ضرورت پڑی تو اسمبلی میں جنگ بھی لڑی ہے۔ یہ ہمارے اکابر اس لیے نہیں مانگتے تھے کہ ہم تصدیق کریں گے، یہ اس لیے مانگا کرتے تھے
تاکہ دنیا کو بتائیں مرزا غلام احمد قادیانی نبی تو درکنار، یہ شریف انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے۔ نبی ہمیشہ بشر ہوتا ہے، یہ خود کو کرم خاکی کہہ کر گندگی کا کیڑا سمجھتا ہے۔ نبی ہمیشہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ نبوت دیتے ہیں، اسے نبوت کے لیے اللہ نے منتخب نہیں کیا۔ نبی وہ ہوتا ہے جس پر وہی جبریل لاتے ہیں، اس پر وہی لانے والے جبریل بھی نہیں ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹ کا پلندہ تھا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ بدبخت 50 جلدوں کے پیسے لے کر 5 جلدیں چھاپ کر امت کا پیسہ ہضم کر کے دھوکہ بھی دیتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ وراثت کے حصول کے لیے عدالتوں کے چکر بھی لگاتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی گناہوں کا مجموعہ تھا، بد نظری میں یہ مبتلا تھا، بد کردار یہ تھا، جھوٹ یہ بولتا تھا، دھوکہ یہ دیتا تھا۔ ہمارے اکابر اس کے ذات کو زیر بحث لائے ہیں، اور اس لانے کا مقصد یہ تھا تاکہ دنیا کو بتائیں حضور آخری نبی ہیں۔ پیغمبر کے بعد کسی قسم کی نئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ متنبی تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ غبی تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ فضول تو ہو سکتا ہے، کبھی خدا کا رسول نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے اہمیت یہ عرض کی، ہمارے امام کا فتویٰ یہ ہے، اگر کوئی بندہ مدعی نبوت سے یہ سوچ کر دلیل مانگے، اگر دلیل دے گا تو مان لوں گا، یہ دلیل مانگنے والا بھی مومن نہیں، یہ دلیل مانگنے والا بھی ایمان کی فکر کرے، یہ بندہ بھی ایمان سے نکل چکا۔ میری گفتگو کا تیسرا حصہ سراجم منیرہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 کے یہ جو 10 حروف ہیں، یہ پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل کیسے ہے؟ اللہ نے ان 10 حروف میں پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کیسے کیا؟ میں علماء کی توجہ کا سہارا لے کر بات سمجھانے لگا ہوں۔ بس گزارش یہ ہے آپ پوری توجہ میری طرف رکھنا تاکہ میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ اللہ نے ان 10 حروف میں پیغمبر کو سراجم منیرہ فرمایا۔ یہ 10 حروف میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل کیسے؟ مناظر ختم نبوت حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل وہ ہے جسے دلیل حسی کہتے ہیں۔ دلیل حسی کا معنی اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے، اسے آنکھوں سے نظر آ جائے، میرے سامنے سپیکر دیکھنا چاہوں تو دیکھ سکتا ہوں، اسے محسوسات کہا جاتا ہے۔ سراجم منیرہ یہ پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل کیسے ہے؟ مولانا لال حسین اختر فرماتے ہیں، یہ حضور کی ختم نبوت کی حسی دلیل ہے، جس کی تفصیل حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آفتاب نبوت میں بیان فرمائی۔ یہ 10 حروف نبی کی ختم نبوت کی دلیل کیسے بنیں گے؟ حضرت حکیم الاسلام فرماتے ہیں، اللہ نے ان 10 حروف میں پیغمبر کو سراجم منیرہ فرما کر آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ علماء سمجھتے ہیں، علماء کی اصطلاح ہے، جب بھی کسی چیز کو کسی دوسری کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہاں 3 چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، نمبر 2 مشبہ بہ، نمبر 3 وجہ تشبیہ۔ مشبہ کا معنی جسے تشبیہ دی جائے، مشبہ بہ کا معنی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اور وجہ تشبیہ کا معنی ایسا وصف جو مشبہ میں بھی پایا جائے، مشبہ بہ میں بھی پایا جائے۔ آپ گھر میں جاتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں، میرا بیٹا تو شیر کی طرح ہے، میرا بیٹا تو شیر کی طرح ہے۔ آپ نے ابنی کل اسد کہہ کر، میرا بیٹا شیر کی طرح ہے کہہ کر
اپنے بیٹے کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس میں بیٹا مشبہ ہے، اسے تشبیہ دی گئی، شیر مشبہ بھی ہی ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ وجہ تشبیہ کون سی ہے؟ وہ کون سا وصف ہے جو آپ کے بیٹے میں پایا جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ آپ نے بیٹے کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ آپ کہتے ہیں وہ بھی بہادر، یہ بھی بہادر، وہ بھی شجاع، یہ بھی شجاع، وہ بھی نہیں ڈرتا، یہ بھی نہیں ڈرتا۔ اب آپ نے یہ کہہ کر میرا بیٹا شیر کی طرح ہے، اپنے بیٹے کو تشبیہ دی ہے شیر کے ساتھ۔ بیٹا مشبہ ہے، شیر مشبہ بھی ہی ہے، شجاعت اور بہادری یہ وجہ تشبیہ ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ حضور کو اس آیت کے حصے میں سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ جب تشبیہ دی جائے تو چیزیں تین ہوتی ہیں۔ نمبر ایک مشبہ جسے تشبیہ دی جائے، نمبر دو مشبہ بھی ہی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، نمبر تین وجہ تشبیہ ایسی خوبی اور وصف جو دونوں میں پایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو سراجم منیرہ بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اپنے نبی کو آسمان نبوت کا سورج فرما کر اس نظر آنے والے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جیسے آسمان پہ سورج، حضور آپ بھی سورج ہیں، جیسے یہ روشنی دینے والا آپ بھی روشنی دینے والے، جیسے یہ اندھیروں کو ختم کرنے والا آپ بھی اندھیروں کو ختم کرنے والے۔ یہاں پر علماء کی توجہ کی نظر ایک بات مزید کرتا چلوں، ممکن ہے آپ کے ذہن میں بات آ جائے، مولانا آپ نے کہا حضور مشبہ ہیں، سورج مشبہ بھی ہی ہے، اور قاعدہ یہ ہے مشبہ بھی ہی یہ مشبہ سے افضل ہوا کرتا ہے، تو کیا سورج حضور سے افضل ہے؟ حکیم الاسلام قاری طیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ دونوں کی صفات پہ غور کرو۔ اللہ نے اسے بھی سراج کہا، آمینہ کے لال کو بھی سراج کہا، اللہ نے انہیں بھی سورج کہا، اللہ نے انہیں بھی سورج فرمایا۔ دونوں کی صفتوں پہ غور کرو، صفات پہ غور کرو گے یہ اشکال ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے جب اس سورج کا ذکر کیا فرمایا سراجم وہاجا، اس کی صفت وہاج بیان کی ہے۔ جب حضور کا ذکر کیا فرمایا سراجم منیرہ، پیغمبر کی صفت منیر ذکر کی ہے۔ عربی زبان میں وہ روشنی جسے کوئی دیکھنا چاہے دیکھ نہ سکے، اس کے سامنے بیٹھنا چاہے بیٹھ نہ سکے، اسے وحج کہتے ہیں۔ وحج کہتے ہیں اس روشنی کو جس میں حرارت ہو، جس میں تپش ہو، جس میں گرمی ہو، اور منیر کہتے ہیں اس سورج کو جس کو دیکھنا چاہو آنکھ کو دیکھنے میں مزہ آئے، جس کے پاس بیٹھنا چاہو بیٹھنے میں مزہ آئے۔ میں مزید آگے بڑھ کر بھی اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ ایک وہ سورج ہے، ایک آمینہ کا لال ہے، وہ سورج وہ ہے جسے دیکھنا چاہیں آنکھ ساتھ نہیں دیتی، حضور کو دیکھنا چاہیں بندہ صدیق بنتا ہے، حضور کو دیکھنا چاہیں بندہ فاروق بنتا ہے، عثمان و علی بنتے ہیں، حسنین کریمین بنتے ہیں، 1,24,000 نبی کے صحابہ بنتے ہیں۔ اس کے سامنے بیٹھنا چاہیں بیٹھ نہیں سکتے، نبی کے پاس بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا یہ سورج وہ ہے، اگر کھانا کھا کے اس سورج کے سامنے جاؤ گے جسم جواب دے جائے گا، دوبارہ بھوک لگے گی۔ آمینہ کا لال وہ سورج، اگر بھوکے جاؤ گے حضور کو دیکھو گے بھوک ختم ہو جائے گی، اس کو دیکھو گے پیاس لگے گی، آمینہ کے لال کو دیکھو گے تو پیاس ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے دونوں کی صفتیں بیان کی، اسے سراجم وہاجا کہا، انہیں سراجم منیرہ فرمایا۔ جو وہاج اور منیر میں فرق ہے وہی سورج اور حضور میں فرق ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا اے میرے نبی ہم نے آپ کو سورج بنایا، ہم نے آپ کو سراج بنایا۔ حضور مشبہ، سورج مشبہ بھی ہی۔ آئیے وجہ تشبیہ تلاش کریں کہ وہ کون سا وصف ہے جو دونوں میں پایا جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ اللہ نے پیغمبر کو سراج فرمایا۔ وہ کون سی خوبی ہے جو اس میں بھی پائی جاتی ہے ان میں بھی پائی جاتی ہے۔ وجہ تشبیہ بھی سنیں، حضور کی ختم نبوت کو اپنی آنکھوں سے محسوس کریں۔ قاری محمد طیب قاسمی صاحب فرماتے ہیں
جب تک سورج موجود نہ ہو، جب تک آسمان پہ آفتاب نہ ہو، آسمان پہ سراج نہ ہو، آسمان پہ اندھیرا ہے، آسمان پہ اندھیرا ہے، عقل انسانی کہتی ہے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ اندھیرا ختم ہو جائے، ہمیں روشنی مل جائے۔ آپ اندر کمرے میں ہیں، اندھیرا ہے، کیسے ختم کریں؟ لائٹ جلا دو۔ آپ برآمدے میں آ گئے، یہاں بھی اندھیرا، کیا کریں؟ بھئی لائٹ جلا دو۔ آپ باہر گلی میں جاتے ہیں، یہاں بھی اندھیرا، کیا کریں؟ بھئی لائٹ جلا دو۔ جب جب جہاں جہاں اندھیرا ہوگا وہاں وہاں پہ لائٹ کی ضرورت پڑے گی۔ اس لائٹ نے روشنی تو دی ہے مگر اندھیرے کو ختم نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح انبیاء کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا ہے، دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ نے آسمان نبوت پہ انبیاء کو بھیجا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، یہ آسمان نبوت کے ستارے ہیں، یہ نبوت کے ستارے ہیں۔ توجہ رکھنا، اندھیرا ختم کرنا ہو، کمرے کی لائٹ الگ ہوگی، برآمدے کی لائٹ الگ ہوگی، صحن کی لائٹ الگ ہوگی۔ بالکل اسی طرح جب تک حضور نہیں آئے تھے اندھیرے کو ختم کرنا تھا۔ ایک علاقے میں ایک نبی، دوسرے علاقے میں دوسرا نبی، تیسرے علاقے میں تیسرا نبی، اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں اور ایک نہیں بھیجا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، فرمایا ہم نے مسلسل بھیجے، لگاتار بھیجے۔ جس طرح آسمان پہ ایک وقت میں ستارے کئی ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح دنیا میں ایک وقت میں نبی بھی کئی گزرے ہیں۔ ایک ضلع کا نبی اور ہے، دوسرے کا نبی اور ہے، ایک شہر کا نبی اور ہے، دوسرے کا نبی اور ہے، ایک ملک کا اور ہے، دوسرے کا ملک کا اور ہے۔ جس طرح ستاروں نے روشنی تو دی ہے مگر اندھیرے ختم نہیں کیے، جس طرح لائٹ نے روشنی تو دی ہے اندھیرے ختم نہیں کیے، اسی طرح انبیاء تشریف لے آئے، انہوں نے آ کر نبوت کی روشنی تو دی ہے مگر اندھیرے پھر بھی ختم نہیں ہوئے۔ ستارے کئی تھے، نبی بھی کئی ہیں، ستارے الگ الگ ہیں، نبی بھی الگ الگ تھے۔ عقل انسانی کہتی ہے اللہ کوئی ایسا نظام ہو، ایسا انتظام ہو، اللہ ایسی چیز بھیج دے جو اندھیروں کو ختم کر دے، ستاروں کی ضرورت نہ پڑے، بلب کی ضرورت نہ پڑے، مصنوعی لائٹوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ اندھیروں کو ختم فرمانا چاہیں، اللہ اچانک ختم نہیں کرتے، اندھیرا اچانک ختم نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ تدریجاً اندھیرا ختم ہوگا۔ اور جب سورج نکلنے لگتا ہے، یہ سورج اچانک نہیں نکلتا، اس اندھیرے کے ختم ہونے سے پہلے، سورج کے نکلنے سے پہلے اللہ ایک چیز کو بھیجتے ہیں جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں۔ یہ آ کر لوگوں کو بشارت دیتی ہے، خوشخبری دیتی ہے، لوگوں پریشان نہ ہونا، اب ایسا سورج آنے والا ستاروں کی ضرورت نہیں رہے گی، ایسا سورج آنے والا لائٹوں کی ضرورت نہیں رہے گی، ایسا سورج آنے والا جو اندھیروں کو ختم کر دے گا، اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ نے جب شرک کا، کفر کا، ظلمت کا، گمراہی کا اندھیرا ختم کرنا چاہا، اللہ نے انبیاء میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ کو صبح صادق بنا کر بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا لوگوں میں نبی بھی ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ جیسے صبح صادق سورج کے نکلنے سے پہلے سورج کے نکلنے کی خوشخبری دیتی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے حضور کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی کے آنے کی خوشخبری اور بشارت دی ہے۔ فرمایا لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ نے اپنے پاس بلایا، بغیر موت کے جا رہا ہوں، لیکن مبشرم برسول، یاد رکھنا ایک آئے گا، یاتی من بعدی، میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ جیسے آسمان پہ سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق آ کر خوشخبری دیتی ہے، اسی طرح حضور کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ نے آپ کی آمد کی بھی خوشخبری دی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سورج کے نکلنے سے پہلے صبح صادق آ کر خوشخبری دیتی ہے، لوگوں پریشان نہیں ہونا، اندھیرے ٹلنے والے ہیں، اب روشنی آنے والی ہے۔ اللہ نے پیغمبر کے آنے سے پہلے بھی
صبح صادق بنا کر حضرت عیسیٰ کو بھیجا، جنہوں نے آ کر خوشخبری دی، لوگوں پریشان نہ ہونا، ایک آنے والا آئے گا جو میرے بعد ہوگا، نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت نے پوری زندگی حضور کی ختم نبوت کی جنگ لڑی ہے۔ ایک مرزائی سے سامنا ہو گیا، کہا جی مرزا غلام محمد قادیانی نبی نہیں ہو سکتا، وہ تو شریف انسان بھی نہیں ہے جسے تم نے نبی مانا۔ اس نے کہا جی نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہا جی دلیل کیا ہے؟ کہا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یاتی من بعدی اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، ہمارا نبی بھی احمد ہے۔ حضرت نے فرمایا بدبخت، تمہارا تو غلام احمد ہے، تمہارا تو احمد نہیں ہے۔ کہا نا اصل تو احمد ہے، غلام تو ویسے ساتھ لگا لیا۔ حضرت شاہ جی فرمانے لگے سمجھانے کے لیے، دلیل کا جواب دینے کے لیے، فرمایا مرزا غلام محمد قادیانی نبی نہیں بن سکتا۔ شاہ جی کیوں نہیں بن سکتا؟ کہا نبی میں بناتا ہوں، جسے میں نبی بنوں گا وہ نبی بنے گا، میں نہیں بنوں گا نبی نہیں بنے گا۔ تمہارے مرزے کو میں نے نبی نہیں بنایا۔ کہا شاہ جی کیا کہتے ہو؟ نبوت تو اللہ دیتے ہیں، آپ کیسے دیتے ہیں؟ کہا میں اللہ ہوں نا۔ نہیں آپ تو عطا اللہ ہیں۔ فرمایا عطا تو ویسے کہتے ہیں، اصل تو اللہ ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر میں عطا اللہ ہو کر اللہ نہیں ہو سکتا، مرزا غلام احمد ہو کر بھی احمد نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سراجم منیرہ کہہ کر تشبیہ دی ہے، بولیے کس کے ساتھ؟ سورج کے ساتھ۔ یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل کیسے؟ توجہ رکھنا، جس طرح سورج کے نکلنے سے پہلے ستاروں کی ضرورت، ستارہ ایک نہیں کئی ہوتے ہیں، حضور کے آنے سے پہلے نبیوں کی ضرورت، نبی بھی ایک نہیں کئی ہوتے ہیں، لیکن جب آسمان پہ سورج آ جائے پھر ستاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب حضور تشریف لے آئے پھر حضور کے آنے کے بعد بھی کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے ستارے کئی تو ہیں لیکن ان کی روشنی اپنی نہیں، انہوں نے سورج سے لی ہے۔ انبیاء بہت سارے ہیں، نبوت کا فیض اپنا نہیں، حضور کی نبوت سے روشنی لی ہے، تب جا کر اعلان نبوت کیا۔ تبھی تو اللہ نے کہا تھا اے انبیاء کی جماعت تمہیں کتاب بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، علم بھی دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر میرا نبی آ جائے، لتؤمنن بہ، کلمہ اپنا نہیں، کلمہ نبی کا پڑھنا۔ جب تک سورج موجود نہ ہو ستاروں کی ضرورت ہے، جب آسمان پہ سورج آ جائے پھر کہنا پڑتا ہے کہ تاروں سے کہو اب کوچ کریں، سواروں سے کہو اب کوچ کریں، سلطان پیغمبر آتے ہیں، اوروں کے پیغمبر آ تو چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ پھر کہنا پڑتا ہے تاروں اب تمہاری ضرورت نہیں، اب آنے والا آ گیا۔ ستارہ ایک نہیں ہوتا، کئی ہوتے ہیں، لیکن جب بات سورج کی آ جائے، آسمان کا سورج ایک ہوتا ہے، کئی نہیں ہوتے۔ وہ مشرق کا بھی سورج، مغرب کا بھی سورج، شمال کا بھی سورج، جنوب کا بھی سورج، یہاں کا بھی سورج، سرگودا کا بھی سورج۔ جب سورج نکلے اب اس کے لیے ضرورت نہیں یہاں کا الگ سورج ہو، باہر کا الگ سورج ہو، سورج ایک ہوتا ہے۔ اسی طرح آمنہ کے لال جب تشریف لے آئے، اللہ نے نبوت کے مراتب آپ پہ مکمل فرما دیے۔ سورج کے نکلنے کے بعد روشنی کی ضرورت نہیں رہتی، حضور کے آنے کے بعد انبیاء کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو روشنی کی ضرورت نہیں رہتی، حضور کے آنے پہ انبیاء کی ضرورت نہیں رہتی۔ امام العصر خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کی آخری کتاب خاتم النبیین میں فرماتے ہیں اللہ نے اس سورج پر روشنی کے مراتب مکمل کر دیے، اس سورج پر نبوت کے مراتب مکمل کر دیے، اس سورج پر روشنی ساری جمع کر دی، اس سورج پر نبوت کے اوصاف کو جمع کر دیا، اس پر سورج پر روشنی کے مراتب کی انتہا، آمنہ کے لال پر نبوت کے کمالات کی انتہا، اس پر روشنی کے مراتب ختم، ان پر نبوت کے مراتب ختم۔ جس پر انتہا ہو جائے پھر اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں،
اس پر روشنی کی انتہا لائٹوں کی ضرورت نہیں، اس پر روشنی کی انتہا ستاروں کی ضرورت نہیں، حضور پر نبوت کے مراتب کی انتہا تو نبوت کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ نے حضور پر نبوت کے مراتب کی انتہا کر دی، اللہ نے نبی پر نبوت کے مراتب کی انتہا کر دی۔ آقا جہاں کے سارے کمال ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ ملا جامی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہوا دارت تو تنہا داری۔ حضور پہلے انبیاء کے اوصاف جو بکھرے ہوئے تھے اللہ نے تمام اوصاف آپ میں جمع کر دیے۔ جس طرح ستارے اگر ان کو بکھیر دو، سورج کی روشنی بکھیر دو، سورج کی روشنی پھیلا دو، ستارے بنتے ہیں۔ اگر ستاروں کی روشنی ایک جگہ پہ جمع کر دو ایک سورج بنتا ہے۔ نبوت کے مراتب کو پھیلا دو، آدم تا عیسیٰ انبیاء بنتے ہیں۔ تمام انبیاء کے کمالات اکٹھے کر دو تو آمینہ کا لال بنتا ہے۔ اللہ نے حضور پر نبوت کے مراتب کی انتہا کر دی، اور ایسے انتہا کی حضرت حسان بول اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ حضور میری آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا، دیکھتی کیسے؟ آپ جیسا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جبریل امین کہتے ہیں میں نے حضور جیسا نہیں دیکھا۔ کسی کہنے والے نے جبریل کی بات کو یوں قلم بند کیا، آفاقہا گردیدام مہرے بتاور زیدام بس یار خوبا دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری میرے پیغمبر جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے نبوت کے مراتب آپ پر مکمل کر دیے۔ سید السادات سید نفیس الحسینی شاہ رحمت اللہ علیہ نبی کے اسی عقیدے کو، نبی کے بارے میں اسی عقیدے کو بیان کرتے ہوئے یوں گویا ہوئے، اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تمہیں، جملہ اوصاف سے خود سجایا تمہیں، اے سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ شاعر ختم نبوت سید امین شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ نے نبی کی ختم نبوت کو، نبی کے مراتب کو یوں بیان کیا کہ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قرباں، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین۔ نبی کے اسی عقیدے کو شہر مشرق علامہ اقبال نے یوں کہا، علامہ اقبال نے نبی کے مراتب کو یوں بیان کیا، نبی کے کمالات کو یوں بیان کیا، نبی کے صفات کو یوں بیان کیا۔ شہر مشرق علامہ اقبال یوں گویا اٹھے، وہ کہہ اٹھے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں اپنے ذوق میں نبی کے کمالات کو، نبی کی ختم نبوت کو، مراتب کی انتہا کو یوں کہنا چاہوں گا، آقا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اللہ نے نبوت کے مراتب حضور پر یوں مکمل فرما دیے، سورج پر روشنی کے مراتب ختم، حضور پر نبوت کے مراتب ختم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کو سراجم منیرہ بنا کر بھیجا، اس کے نکلنے سے اندھیرے ختم، آپ کے آنے سے ظلمت ختم، جہالت کے اندھیرے ختم، کفر اور شرک کے اندھیرے ختم۔ وہ سورج نکل کسی مصنوعی لائٹ کی ضرورت نہیں۔ اگر دن 12 بجے ہو، دن کے 12 بجے ہو، آپ کے جہانگیرہ میں ایک بندے نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہو اور لائٹ جلا کر جا رہا ہو، آپ اسے عقل مند نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے بھائی جب سورج نکلتا ہے تو پھر ان لائٹوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورج نکلے کوئی بندہ روڈ پہ لائٹ جلا کر چلے اسے عقل مند نہیں کہتے، بے وقوف کہتے ہیں۔ آمینہ کے لال کے آنے کے بعد کوئی ذلی نبی بنا کر پھرے، بروزی نبی بنا کر پھرے اور ایسی لائٹ جلا کر پھرے جو لائٹ بھی پوری نہیں ہے، ایسی لائٹ بنا کر پھرے جو لائٹ بھی پوری نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزائیو او نبی کی غلامی قبول کر لو۔ اللہ نے ہمارے پیغمبر پر نبوت کے مراتب کی انتہا کر دی، ہمیں اس پر افسوس نہیں ہے، وہ تو واصل جہنم ہو چکا، وہ تو آنکھ سے نبی نہ تھا، تم تو عقل کے اندھے نہ بنو، ایسے شخص کے پیچھے چلتے ہو جو شریف انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ ہندوستان میں مناظرہ ہوا، علماء اکٹھے ہیں،
گفتگو کرنی ہے مرزا مربی کے ساتھ، مرزائی کے ساتھ، علماء جس کا مناظرہ طے تھا نہ آ سکا، مرزائی کہتا ہے لے آؤ عالم کو، موجود نہیں ہے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں بات کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں بات کروں گا۔ آپ کیسے کریں گے؟ اس کے پاس علم ہے، تیرے پاس علم نہیں ہے۔ اس نے مناظرہ پڑھا، تجھے پتہ نہیں ہے، یہ 2 پیج کھیلے گا، تو رسوا کرے گا۔ اس نے کہا نہیں میں نے بات کرنی ہے۔ یہ ضد کر کے کھڑا ہوا اور 10 منٹ تک اس نے مرزا قادیانی کو گالیاں دی، مرزا یوں تھا، مرزا یوں تھا، مرزا یوں تھا۔ 10 منٹ گالیاں دے کر جب بیٹھ گیا، وہ آگے سے مربی کھڑا ہوا، کہا تم نے کس بندے کو میرے مقابلے میں کھڑا کیا؟ یہ تو شریف انسان کہلانے کے حقدار نہیں، جسے تم میرے مقابلے میں لائے ہو، یہ شریف انسان کہلانے کے حقدار نہیں، تم نے اسے مناظر بنا لیا۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے جواب دینا ہے۔ لوگوں نے کہا بیٹھ جا، پہلے بھی تو نے بےزتی کری ہے۔ اس نے کہا نہ اس نے میری دلیل توڑی ہے، میں نے دلیل کا جواب دینا ہے۔ یہ بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا مربی صاحب ایک مرتبہ پھر وہی بات کہہ دیں جو آپ نے پہلے کی ہے۔ اس نے کہا جی آپ نے 10 منٹ تک گالیاں دی ہیں، یہ شریف بندے کا کام تو نہیں ہے، 10 منٹ تک گالیاں دینے والا یہ شریف انسان نہیں ہو سکتا۔ کہا تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میں مانتا ہوں جو 10 منٹ تک گالیاں دے وہ شریف انسان نہیں ہے، جو 10 سال تک گالیاں دیتا رہا وہ نبی کیسا ہو سکتا ہے؟ 10 منٹ میں گالیاں دوں، میں شریف انسان نہیں۔ جس کو تم نے نبی مانا اس نے 10 سال سے زیادہ گالیاں دی، الف سے لے کر یا تک کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں جس نے مرزا قادیانی نے گالیاں نہ دی ہوں، اور گالیاں بھی عام لوگوں کو نہیں، نبی کے یاروں کو، نبی کے صحابہ کو، امت کے علماء کو، مقتدر طبقے کو۔ تو میرے دوستو اللہ نے اس آیت کریمہ میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 46 کے آخری 10 حروف میں پیغمبر کو سراجا منیرا کہہ کر، آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیہ دے کر مجھے اور آپ کو سمجھا دیا جس طرح وہ سورج آ جائے ستاروں کی ضرورت نہیں، آمینہ کے لال تشریف لے آئے، انبیاء کی ضرورت نہیں، اس پہ سورج پہ روشنی کے مراتب ختم، حضور پہ نبوت کے مراتب ختم۔ وہ سورج اکیلا، دوسرا سورج نہیں، حضور کے آنے کے بعد بھی یہ نبوت اکیلی۔ اب نبوت میں حضور کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جیسا کوئی اور تلاش کرنا چاہے ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ارباب نظر کو ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ آخر میں اتنا کہوں گا حضور کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وہی تیرے حضور پر پہنچے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔